بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑھاپے میں وسیع رزق کی دعا۔ اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری۔ اے اللہ، مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میری عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ رکھنا۔ تو اس لیے ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ، مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میری عمر کے خاتمے تک، یعنی کہ جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک میرے لیے اپنا رزق کشادہ رکھنا۔ اب اگر ہم یہ اردو میں اگر اس دعا کو دیکھ رہے ہیں تو ہماری سمجھ میں یہ بات آئے گی کہ ہم اللہ سے صرف اور صرف پیسے مانگ رہے ہیں اور کھانا مانگ رہے ہیں اور یہ چیزیں مانگ رہے ہیں، کیونکہ ہم اردو میں جو رزق کا مطلب ہے وہ یہی ہے کہ رزق کشادہ کرنا، کہ مطلب کہ ہمارا جو بھی پیسے ہیں یا کھانے پینے کے، دنیا کے رہنے کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ لیکن عربی میں رزق کا جو مطلب ہے، ایک لفظ ہے رزق، یہ قرآن میں بھی بہت آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے، یہ بہت جامع ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہے کہ دنیا اور آخرت کی تمام چیزیں، یعنی کہ دنیا میں بھی آپ کی صحت، زندگی، سلامتی، امن، ایمان، خیر، عافیت، رحمتیں، برکتیں، آپ کا ہدایت، ایمان، تقوی، ہر چیز کے لیے رزق کا لفظ آتا ہے۔ اور پھر پیسے، کھانا پینا، آپ کے لیے گھر کا انتظام، آپ کی گاڑی کا انتظام، آپ کی ہر چیز آ جاتی ہے دنیا میں۔ پھر دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی، کہ آخرت میں بھی یا اللہ کے جب اس دنیا سے جائیں تو فرشتے سلام کرتے ہوئے لے کے جائیں، جنت کی خوشخبری دیں، اور پھر قبر میں بھی یا اللہ کے منکر نکیر کے سوال جواب آسان ہو، وہ منزل بھی اللہ آسان کرے اور قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ پھر آخرت میں بھی کہ اللہ تعالیٰ وہاں بھی عزت دے اور وہاں بھی اللہ تعالیٰ بخشش کر دے، مغفرت کر دے، عزت سے اٹھائے، اور وہاں پہ بھی اللہ پھر جنت الفردوس میں عزت کے ساتھ داخل کر دے، اور اللہ ہم سے راضی ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں شفاعت نصیب ہو۔ تو عربی میں ایک لفظ رزق کا مطلب ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ ہم جب یہ کہتے ہیں، جو قرآن میں آپ تلاوت کرتے ہیں اور جہاں پہ لفظ رزق کریم بھی آتا ہے، عزت والا رزق، تو ہمیں وہاں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے، ہائی لائٹ کر کے، اور جب بھی قرآن کی تلاوت کریں اس لفظ پر رک کر دعا کریں کہ یا اللہ، یہ جو رزق کریم ہے، عزت والا رزق، یا اللہ ہمیں یہ دنیا میں بھی عطا کرنا اور آخرت میں بھی عطا کرنا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی طرف سے عزت والا رزق، تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بھی آپ یہ دعا مانگیں، اور اس کے علاوہ یہ دعا زبانی ترجمے کے ساتھ یاد کر کے اللہ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں ہمیں کسی کا بھی محتاج نہ کرے، نہ جوانی میں، نہ بڑھاپے میں، نہ بچپن میں، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کا محتاج نہ کرے، نہ جسمانی طور پر کہ کسی کے محتاج ہوں کہ کوئی ہمیں ایک گلاس پانی بھی پلائے، اور نہ ہی رب العالمین پیسوں سے یا ہماری کسی چیز سے، ہماری دین سے، ہماری سوچ سے، ہماری خیر سے، عافیت سے، سلامتی سے، امن سے، خلق کے شر سے بچانے سے، اللہ ہر چیز کے لیے ہمارا جو خاتمہ ہے وہ بالخیر کرے، اور اللہ اپنا رزق ہمارے لیے کشادہ کر دے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز کشادہ دے، دنیا میں گھر بھی کشادہ دے، سواری بھی کشادہ دے، اللہ کھانا بھی کشادہ دے، صحت بھی کشادہ دے، اور رب العالمین ہر چیز، عزت بھی کشادہ دے، اعلیٰ مقام پر عزت عطا کرے، اور اللہ ہماری قبر کو بھی کشادہ بنائے، اللہ ہمارے آخرت کے گھر کو بھی کشادہ دے، ہمیں جنت میں بھی وہ کر دے کہ جو بہت بڑا پلاٹ ہو، بہت بڑی جنت ہو، جو اعلیٰ مقام کی جنت ہے وہ دے رب العالمین، اللہ اپنے عرش کے نیچے ہمیں جگہ دے۔ تو یہ اتنی پیاری دعا ہے، اس کو ضرور یاد کریں۔ اور یہ ہم سوچتے ہیں نا کہ جب بڑھاپا آئے گا تو دعا مانگیں گے، نہیں، یہ بڑھاپے کے لیے نہیں، یہ ہر وقت ہمیں مانگنی چاہیے۔ اور ہم جب سوچتے ہیں نا، ہم اصل میں
انسانوں کا ہمارا مسئلہ ہے. تو میں ایک ماں ہوں، تو میں جیسے اکثر ماؤں کو میں نے کہتے سنا ہے کہ میرے شوہر پیسے نہیں دیتے، میرا بیٹا پیسے نہیں دیتا، میرا یہ بیٹی نہیں یہ نہیں کرتی، ہر وقت شکایت ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو اصل مسئلہ کیا ہے کہ ہم دعا نہیں کر رہے، ہم انسانوں کو سے مانگ رہے ہیں، انسانوں پہ توکل کر رہے ہیں، انسانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہماری نظر انسانوں کے اوپر ہے، اور اللہ کو نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ ہم نے سائیڈ میں کر کے رکھا ہوا ہے. جبکہ ہمیں مانگنا اللہ سے چاہیے، رزق اللہ سے مانگنا چاہیے. اللہ سے مانگیں گے تو آپ کو اللہ عزت سے دے گا. مانگنا اللہ سے ہے، پھر اللہ تعالیٰ انسانوں کو ہی چنتا ہے، ان کے دل کو نرم کرتا ہے، اور اللہ پھر غیب سے آپ کی مدد کرتا ہے اور آپ کو پھر وہ رزق ملتا ہے. بجائے اس کے کہ ہم بیٹوں سے کہیں کہ ہمیں پیسے دو، بچے بھی پتہ نہیں خوشی سے دیں گے کہ نہیں دیں گے. تو اس سے بہتر ہے اللہ سے کہیں کہ اللہ مجھے یہ کھانا چاہیے، مجھے یہ پیسے چاہیے، میرا یہ کام کروا دیجئے، مجھے یہ صدقہ نکالنا ہے، مجھے یہ زکوٰۃ دینی ہے، مجھے یہ نیکی کا کام کرنا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرا یہ کام کروا دیجئے. پھر اللہ تعالیٰ چنے گا کہ وہ اللہ کس سے کام کروائے گا. تو بجائے ہمارا یہ بہت بڑا ایک طرح سے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم بہت بڑا جیسے گناہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے جو رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وہ ہم اللہ سے مانگنے کے بجائے ہم اپنے گھر والوں سے یا اپنی اولاد سے. بیٹے جب ہوتے ہیں جن ماؤں کے تو وہ سمجھتی ہیں کہ بس یہ بیٹے ہی ہمیں دیں گے تو ہمارا گزارا ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا. نہیں، اللہ دے گا تو ہمارا گزارا ہوگا. بیٹے اللہ دے، سب کو دے، اللہ سب کے بیٹوں کو سلامت رکھے، اللہ ان کو خیر دے، عافیت دے، ان کو بہت دے، اور ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنائے. لیکن مانگنا ہمیں اللہ سے، ہر انسان کو اللہ سے مانگنا ہے. ایک بیوی ہے وہ اللہ سے مانگے بجائے شوہر سے مانگنے کے. ایک شوہر ہے وہ بھی بجائے اس کے کہ انسانوں پہ جو مرد ہیں ان کے لیے یہ کہ وہ جو جاب کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تو وہ اپنے پارٹنرز پہ یا کمپنی پہ مطلب وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے اس کمپنی سے اتنے پیسے مل جائیں گے، میں اس کمپنی سے بہت بڑا عہدے پہ ترقی مل جائے گی. نہیں، رزق اللہ نے دینا ہے، اللہ ہی دے گا، اور جو آپ کے نصیب کا ہے وہ آپ کو مہینے میں ملے گا انشاءاللہ. آپ انسانوں کی طرف مت دیکھیں، اللہ سے کہیں کہ اللہ مجھے یہ اونچا مقام چاہیے، اللہ سے کہیں کہ اللہ مجھے یہ چاہیے. اسی طرح جب آپ شادیاں کرتے ہیں ہم لوگ، تو اس وقت بھی اللہ ہی سے دعا مانگیں کہ یا اللہ بہترین جوڑے عطا کر، اللہ اور آسانی کے ساتھ عطا کر، گھر بیٹھے عطا کر، یا اللہ ہمیں پریشانیوں سے بچا، آسانیاں عطا کر. تو ہمیں یہ دعا جو ہے ہمیں بہت ضروری مانگنی ہے، اور یہ زندگی کی کسی عمر میں بھی ہوں، آپ جو بھی عمر ہو ہر عمر میں مانگنی ہے. یہ کوئی خاص عمر کے لیے نہیں کہ یہاں پہ بڑھاپا لکھا ہے تو ہم بڑھاپے میں ہی مانگیں گے. نہیں، یہ بچپن سے ہمیں ہر دعائیں بچپن سے مانگنی چاہیے تاکہ ہماری آخرت تک کے لیے وہ دعائیں ہوں، اور ہمارے خاندان والوں کے لیے ہوں، ہماری نسلوں کے لیے ہوں، اور ہمارے گھر والوں کے لیے، ہماری آل اولاد کے لیے ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دعائیں قبول کرے اور ہمیں دعائیں مانگنے کی توفیق دے، اور اللہ ہماری دعائیں قبول کرے. اور رب العالمین ہم سب کا رزق یا اللہ بڑھاپے تک، آخری وقت تک، اللہ رب العالمین آخری عمر کے خاتمے تک اللہ بہت زیادہ کشادہ کر دے، بہت زیادہ کشادہ کر دے اپنی رحمتوں سے، اپنی برکتوں سے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہت کشادہ رزق عطا کرے رب العالمین. یا رحمت للعالمین، یا اللہ یا رب العالمین دنیا میں یا اللہ انسانوں کا محتاج نہ کرنا. ایک گلاس پانی پلانے کا بھی یا اللہ کسی سے گلاس پانی بھی ہم نہ مانگیں، اور رب العالمین کسی سے 1 روپیہ ہم نہ مانگیں. یا اللہ جو کچھ چاہیے آپ کے پاس سے چاہیے، اور اللہ آسمان سے جو آپ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، یا اللہ ان رحمت کے دروازے سے فرشتوں کے ذریعے بھیج. یا اللہ غیب سے ہماری مدد کر. یا اللہ ہمیں بہترین کھانے کھلا، بہترین دنیا دے، بہترین آخرت دے. یا اللہ دنیا کی بھی تمام بھلائیاں دے اور آخرت کی بھی تمام بھلائیاں دے. اور اللہ ہمیں دنیا میں بھی ہر مشکل، ہر پریشانی اور ہر عذاب سے بچا، ہر فتنے سے، ہر مشکل سے بچا. اور آخرت میں بھی یا اللہ ہر فتنے سے، ہر عذاب سے بچانا. یا اللہ آگ کے عذاب سے بچانا. آمین اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین اللہم آمین
الہی آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.